اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام على افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللهم صل على محمد وآل محمد. شرائع الاسلام کی آج ہم ایک عظیم کتاب کو شروع کرنے جا رہے ہیں جو اہم کتاب ہے، اور وہ کتاب ہے کتاب الزکوٰۃ. زکوٰۃ کے مسئلے میں یا زکوٰۃ کے بارے میں ہم سب اور تمام مومنین بخوب واقف ہیں کہ پروردگار عالم نے زکوٰۃ کے بارے میں بے حد زور دیا ہے اور مومنین کو متوجہ کیا ہے، مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے. بہت سارے مقامات پر اللہ عز و جل نے صلاۃ کے ساتھ یعنی نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے، یعنی مومنین نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. بہت سارے مقامات پر اس طرح کے آیات یعنی جہاں پر اللہ عز و جل نے اپنی کتاب قرآن مجید میں صلاۃ کے ساتھ یعنی نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے بارے میں بھی متوجہ کیا ہے اور اس کا حکم دیا ہے. کہہ رہے ہیں کتاب الزکوٰۃ یعنی شرائع الاسلام میں جو بہت سی کتابیں موجود ہیں، کتاب الصلاۃ، کتاب الطہارت، ایک ایسی کتاب صوم، تو ایسی کتاب الزکوٰۃ موجود ہے، ایسی کتاب الحج موجود ہے. بہت ساری کتابیں اس عظیم اور اہم کتاب کے اندر موجود ہیں. تو آج ہم جو شروع کرنے جا رہے ہیں وہ کتاب الزکوٰۃ شروع کرنے جا رہے ہیں. وفیہ قسمان، اس میں دو قسم ہیں، اس کی دو قسمیں ہیں، یعنی زکوٰۃ دو طرح کی ہے. فی زکوٰۃ المال والنظر فی، زکوٰۃ مال ہے جو مشہور ہے، معروف ہے، ہم سب جانتے ہیں، جو مختلف چیزوں پر واجب ہوتی ہے اور بہت سی چیزوں پہ واجب ہوتی ہے. ان سب کو بتایا گیا ہے، ان سب کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے، کب واجب ہے، کتنی مقدار ہے زکوٰۃ کی جو نکالی جائے گی. غلات ہیں ان پر کتنی مقدار ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور پھر اس میں سے کتنی مقدار نکالی جائے گی. جانوروں میں کن کن جانوروں پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یہ، اور اس کی مقدار کیا ہے. مثلا غلات میں زکوٰۃ گیہوں، جو، خرما، کشمش، ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے. یہ انشاءاللہ تفصیل سے آئیں گے کیونکہ آج پہلا دن ہے تو میں خلاصے کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں. کتنا ہونا چاہیے؟ 847 کلو غلات، گیہوں، جو، خرما، کشمش، ان پر زکوٰۃ واجب ہے. کتنا ہونا چاہیے؟ 847 کلو. اس کے بعد شرائط آئیں گے انشاءاللہ، سب تفصیل سے آئیں گے باقی کیسے کیا کب. اسی طرح مثلا جانوروں کی زکوٰۃ ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری، ان پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو کتنے پر واجب ہوتی ہے؟ کتنے اونٹ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کتنی بکریوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کتنی گائے پر زکوٰۃ واجب ہوگی. مثلا 40 بکریاں، 40 تک مقدار پہنچ گئی ہو، 30 گائیں ہوں، مثلا اگر 30 گائیں ہیں تو اونٹ مثلا، ان سب کی مقدار بتائی گئی ہے. اور پھر کتنا اس پر نکالیں گے یہ سب انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا. ایسے سونے چاندی پر، سونے چاندی پر واجب ہے نہیں بلکہ سونے چاندی کے سکوں پر واجب ہے. مثلا کتنوں پر واجب ہے تو انشاءاللہ بتائیں گے، کتنے دینار ہونے چاہیے، کتنے درہم ہونے چاہیے، یہ سب انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آئے گا اپنے مقام پر انشاءاللہ. کہہ رہے فی زکوٰۃ المال والنظر فی، زکوٰۃ مال، اور اس میں یہ ہماری بحث جو ہے زکوٰۃ مال میں ہے اور اس میں نظر ہے. نظر کیا ہے؟ یعنی دیکھنا ہے کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، یعنی کس انسان پر.
اور زکوٰۃ کس چیز میں واجب ہوتی ہے، یعنی کس چیز سے زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہوتا ہے، کب واجب ہوتا ہے، کیا اس کی مقدار ہے۔ مثلا ومن تصرف الیہ، اور زکوٰۃ کہاں خرچ ہوگی، کس پر خرچ ہوگی، زکوٰۃ کس کو دی جائے گی، مستحقین زکوٰۃ کون کون ہیں، ان کی اصناف کیا ہیں، ان کی قسمیں کیا ہیں، کیا اسے زکوٰۃ دی جائے گی، اس کی انشاءاللہ اصناف ہیں جو انشاءاللہ آپ آنے والے دروس میں پڑھو گے۔ من تجب علیہ، زکوٰۃ کس انسان پر واجب ہوتی ہے، وما تجب فیہ، اور زکوٰۃ کس چیز میں واجب ہوتی ہے، یعنی ان سب میں نظر اور بحث گفتگو کی جائے گی۔ ومن تصرف الیہ، اور زکوٰۃ کا مصرف کیا ہے، زکوٰۃ کہاں پر خرچ ہوگی، زکوٰۃ کسے دی جائے گی، زکوٰۃ کے مستحقین کون لوگ ہوتے ہیں، یہ سب انشاءاللہ گفتگو کرے۔ فتجب الزکوٰۃ، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فتجب الزکوٰۃ علی البالغ، بالغ انسان، والعاقل، اور عاقل پر، الحر، آزاد پر، المالک، اور وہ خود مالک ہونا چاہیے، جو زکوٰۃ دے رہا ہے، جو زکوٰۃ جس کے اوپر واجب ہوگی وہ مالک ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ مزدور ہے، کام کرنے والا ہے، اس نے کھیتی کی ہے، اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، نہیں، مالک پر زکوٰۃ واجب ہوگی، ایسا نہیں کسی اور کے مال میں زکوٰۃ واجب ہو جائے، نہیں، بلکہ خود انسان مالک ہو اس مال کا، تو مال اسی کا ہو جب زکوٰۃ واجب ہو۔ المتمکن من التصرف، اور یہ انسان بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، اور تصرف پر متمکن بھی ہے، بالغ بھی ہے، عاقل بھی ہے، اور تصرف پر تمکن بھی رکھتا ہے، یعنی اس کے لیے اس پر تصرف ممکن ہو، اس کے لیے اس مال میں تصرف ممکن ہو، یعنی اس مال میں تصرف کر سکتا ہو، ٹھیک ہے، تو ایسے اس میں زکوٰۃ جو ہے وہ اس وقت واجب ہوگی۔ صحیح، کس پر واجب ہوگی، بالغ پر، عاقل پر، اور مالک اور متمکن من التصرف، یعنی وہ زکوٰۃ صرف کرنے پر قادر ہو، زکوٰۃ نکالنا اس کے لیے ممکن ہو، اس مال میں تصرف اس کے لیے ممکن ہو، وہ مال اس کے تصرف میں ہو، اس پر اس کو تمکن حاصل ہو، اس پہ یعنی تصرف وہ کر سکتا ہو اس میں۔ اب آئیے فالبلوغ یعتبر فی الذهب والفضہ، بلوغ کا جو اعتبار کیا جا رہا ہے، فالبلوغ، بلوغ کا جو اعتبار کیا گیا ہے وہ ذهب اور فضہ میں کیا گیا ہے، یعنی سونے اور چاندی میں، سونے چاندی میں یہ اعتبار کیا گیا ہے بلوغ کا، وہ سونے چاندی میں اعتبار کیا اجماعاً، یعنی سب کے نزدیک اس میں اعتبار ہے بلوغ کا، یعنی سونے چاندی کے زکوٰۃ نکالے تو نکالنے والا بالغ ہونا چاہیے، بلوغ کا اعتبار کیا یعتبر بالذهب والفضہ، اجماعاً، یعنی سب کے نزدیک تمام علماء اس پر متفق ہیں۔ نعم اذا اتجر له من الیہ النظر، اگر کوئی شخص، کوئی انسان تجارت کرے کسی بچے کے مال میں، اذا اتجر له، اس کے لیے یعنی تجارت کرے کسی بچے کے مال میں تجارت کرے، کون، من الیہ النظر، جو اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، جو اس کا ولی ہے، سرپرست ہے بچے کا، استحب علیہ اخراج الزکوٰۃ من مال الطفل، تو پھر اس کے اوپر مستحب ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے، بچے کے مال سے زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ نکالے، یعنی اگر کوئی انسان، کوئی ولی بچے کے مال میں تجارت کر رہا ہے، بچے کے مال سے تجارت کر رہا ہے، تو پھر اس کے اوپر مستحب ہے کہ اس کے مال سے کیا زکوٰۃ من مال الطفل، بچے کے مال سے زکوٰۃ۔
وَإِنْ زَمَنَهُ وَاتَّجَرَ لِنَفْسِهِ، لیکن اگر کوئی انسان اس مال کو قرض لے لے، یعنی بچے کا مال قرض لے لے، وَاتَّجَرَ لِنَفْسِهِ، اور وہ اس سے خود اپنے لیے بزنس کرے، اپنے لیے تجارت کرے، بچے کا مال ہے، قرض لے لیا اسے، اور اس سے بزنس کر رہا ہے، کانا مالی یعنی، تو وہ اس سے یعنی اس مال کا مالک ہو گیا، قرض لے کے مال کا مالک ہو گیا۔ کان الربح له، اور جو فائدہ ہے وہ اس کے لیے، اس کے لیے اس نے قرض لیا ہے، جو ولی ہے، ربح یعنی فائدہ، جو تجارت کر رہا ہے فائدہ اس کے لیے ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ الزَّكَاةُ، تو اس کے لیے زکوٰۃ کیا ہے؟ مستحب ہے، اس کے لیے، اس ولی کے لیے جو خود اپنے لیے تجارت کر رہا ہے۔ صحیح، تجارت کر رہا ہے بچے کے مال میں، اپنے لیے کر رہا ہے، تو اس کے لیے زکوٰۃ نکالنا پھر مستحب ہے۔ اما لو یکن ملیان، اگر مالک ہے، اور یکن ولیان، کہنا کہ اما لو یکن ملیان، وہ مالک ہے، صاحب مال ہے، اور لم یکن ولیان، یا ولی نہیں ہے، صحیح، مالک ہے ولی نہیں ہے، کان ضامنا، تو یہ شخص اگر مالک ہے اور مالک ہو گیا لیکن ولی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، کوئی اور مالک ہو گیا، مالک ہے ولی نہیں ہے، کان ضامنا، اور یہ مال طلب ہو جائے بچے کا، تو پھر یہ ضامن ہوگا۔ ولی لیتے میں ربا ہے، اور فائدہ کا ہوتا ہے اس مال سے، تو کس کا ہے؟ یتیم کا ہے، بچے کا ہے، جو یتیم بچہ ہے پھر یہ فائدہ اس کا ہے۔ ولا زکات ہاں ہونا، اور یہاں پر زکات نہیں ہے، یہاں پر زکات نہیں ہوگی۔ زکات کہاں مستحب ہے؟ جب مال مثلاً جو ہے وہ بچے کا مال ہو، اور اس میں جو ہے وہ تجارت کر رہا ہو، کوئی ولی اس کا تجارت کر رہا ہے، تو مستحب ہے کہ بچے کے مال سے زکات نکالے، یا خود اس نے مال اس پر قرض لے لیا ہے اور اس میں سے تجارت کر رہا ہے اور نفع بھی اس کے لیے ہے، تو بھی زکات نکالنا اس کے لیے مستحب ہے۔ صحیح، لیکن اگر وہ صاحب مال تو ہے لیکن ولی نہیں ہے، ولی نہیں ہے، تو اگر وہ مال طرف ہو جاتا ہے تو ضامن ہے، اور فائدہ ہوگا کس کا ہوگا؟ بچے کا ہوگا، یتیم کا ہوگا۔ ولا زکات، اور یہاں پر زکات نہیں ہے۔ واضح ہو؟ اب آئیے کہنا کہ بَيُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ فِي غَلَّاتِ الطِّفْلِ، اور زکات مستحب ہے فی غلات الطفل ومواشیہ، کہاں مستحب ہے زکات بچے کے؟ کون سے مال میں زکات مستحب ہے؟ غلات میں، غلات گیہوں، جو، خرما، کشمش، یہ چار جن میں زکات عام طور سے واجب ہوتی ہے لوگوں پر، یا بچے کے مال میں، ان میں غلات میں مستحب ہے۔ ومواشیہ، اور جانوروں میں، جانوروں میں کون کون سے میں زکات واجب ہوتی ہے؟ جو زکات واجب ہوتی ہے اونٹ، گائے، بھیڑ بکری، ان میں زکات واجب ہوتی ہے، لیکن اس بچے کے لیے کیا ہے؟ یہاں مستحب ہے، بچے کے مال میں جو مال مثلا غلات ہے اور مواشی ہیں ان میں اس کے لیے مستحب ہے بچے کے لیے۔ فَيُسْتَحَبُّ الزَّكَاةُ فِي غَلَّاتِ الطِّفْلِ وَمَوَاشِيهِ، اور بچے کے غلات اور مواشی یعنی جانور، ان میں زکات نکالنا مستحب ہے۔ وَقِيلَ تَجِبُ، اور ایک قول ہے کہ واجب ہے، قیل ہے کسی نے کہا ہے کہ نہیں واجب ہے۔ وَكَيْفَ قُلْنَا، اور ہم کسی طرح بھی کہیں، واجب کہیں یا مستحب کہیں، چاہے جس طرح ہم مان لیں، واجب مان لیں، مستحب مان لیں، واجب کے قائل ہو جائیں کہ بچے کے مال میں ان میں زکات واجب ہے، یا مستحب کے قائل ہو جائیں۔ فَالتَّكْلِيفُ بِالْإِخْرَاجِ يَتَنَاوَلُ الْوَالِي عَلَيْهِ، تو تکلیف الاخراج جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ یعنی تکلیف جو ہوگی عائد ہوگی اس مال میں زکات کے نکالنے کی، وہ والی پر ہوگی، جو عائد ہوگی تکلیف، اس کا کون نکالے گا؟ وہ بچے کا ولی نکالے گا، والی نکالے گا، بچہ نہیں۔ صحیح،
وقیل حکم المجنون حکم الطفل، اور ایک قول یہ ہے کہ مجنون کا حکم بھی بچے کے حکم کی طریقے سے، جیسا جو حکم جو ہے وہ بچے کا ہے وہی حکم مجنون کا ہے، جو انسان دیوانہ ہوتا ہے مجنون ہوتا ہے، یعنی اس کے پاس عقل و شعور نہیں ہوتا، یعنی جو دیوانہ ہوتا ہے وہی حکم جو ہے وہ بچے کا، جو حکم بچے کا ہے وہی حکم مجنون کا ہے۔ والاصح، اور کو اب کہتے ہیں صاحب شرائع فرماتے ہیں، صاحب شرائع فرماتے ہیں والاصح، اور قول میرے نزدیک سب سے صحیح ترین جو نظریہ رائے قول ہے وہ ہے انہ لا زکات فی مالہ، وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک زکات نہیں ہے بچے کے مال میں الا فی الصامت، مگر اس مال میں جو صامت ہے، جو نہیں بولتا، صامت ہے جو نہیں بولتا، صحیح۔ کب اذا اتجر له الولی استحبابان، زکات نہیں ہے بچے، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ زکات نہیں ہے میرے نزدیک قول صحیح، اور میرے نزدیک صحیح قول صحیح نظریہ یا میرا نظریہ یہ ہے کہ بچے کے مال میں زکات نہیں ہے الا فی الصامت، مگر اس مال میں کہ جو صامت ہے، جو بولتا نہیں ہے۔ اذا اتجر له الولی استحبابان، جب ولی اس سے تجارت کرے تو بھی مستحب ہے، واجب نہیں۔ قول صحیح کیا ہے صاحب شرائع کا؟ صاحب شرائع فرماتے ہیں کہ زکات بچے کے مال میں واجب نہیں ہے مگر وہ بھی صامت میں ہے، یعنی جو نہیں بولتا، یعنی بولتے کا مطلب یعنی ایسی طرح کی چیزیں ہیں جو نہیں بولتی ہے۔ کب؟ جب ولی اس کے مال سے تجارت کرے تو کیا مستحب ہے۔ کیا ہے صامت؟ یعنی سونا اور چاندی، جو صامت کی شرح کی گئی ہے، بتایا گیا ہے، تفسیر کی گئی ہے، یعنی صامت نہیں بولنے والا، جو نہ بولتا ہو، وہ کیا ہے؟ سونا اور چاندی۔ اذا اتجر له الولی استحبابان، اگر ولی اس کے اس مال میں تجارت کرے سونا اور چاندی میں تو پھر کیا ہے؟ مستحب ہے، صحیح بھلے۔ اور جو بولتے ہیں ان صامت کے مقابلے میں جانور وغیرہ تو ان پر زکات نہیں ہے۔ والاصح انه لا زکات فی مال الا فی الصامت، صحیح قول یہی ہے، صحیح نظریہ رائے یہی ہے، یا صاحب شرائع یہی فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں صاحب شرائع؟ کہ اصح قول اصح میرے نزدیک یہی ہے کہ یہ اصح یہ ہے میرے نزدیک کہ بچے کے مال میں زکات واجب نہیں ہے مگر اس مال میں کہ جو صامت ہو، یعنی سونا چاندی میں، وہ بھی کیا ہے؟ واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ کب؟ بشرطے کہ ولی اس مال سے تجارت کر رہا ہو، استدر لہو، ولی تجارت کر رہا ہو، کس کے لیے؟ بچے کے لیے تجارت کر رہا ہو تو مستحب ہے، زکات نکالنا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ نکتفی علی القدر، باقی انشاءاللہ غدا سے ہے جی۔ والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔ وعلیکم السلام۔ عجل فرجہ۔